بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ سوات میں احتجاج، یہ 2010 نہیں ہے، ہم اپنا شہر اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے۔ ایشیا کے سوئٹزرلینڈ کو ہماری ریاست جہنم بنانے کی پالیسیاں اپنا چکی ہے۔ ہم ریاست سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے، ہم آئین مانتے ہیں، قانون مانتے ہیں، پاکستان مانتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان ہم کو مانے۔ سوات کے علاقے منگورا میں آج پورا دن لوگوں کا جمع غفیر موجود رہا ہے اور یہاں لوگ حالیہ کچھ عرصے کے دوران دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ایک عام شہری نے اردو نیوز کے نامہ نگار عمر دراز ننگیانہ سے بات کی تو ان کے جذبات عیاں تھے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آئین میں جو حقوق لاہور کے لیے ہیں، راولپنڈی کے لیے ہیں، جو جرنیل کے لیے ہیں، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے ہیں، وہی سوات کے ہر شہری کے لیے ہیں، اور ایسے ہی تاثرات ان جیسے دیگر عام شہریوں کے بھی تھے۔ امن کے قیام کا مطالبہ کرنے والا پلے کارڈ اٹھائے ایک طالب علم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب امن کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 2010 نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کر ہم بھاگ جائیں گے۔ ہم سب کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا شہر، اپنا ملک، اپنی مٹی نہیں چھوڑیں گے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل سوات کے علاقے چار باغ میں ایک سکول وین پر حملہ ہوا تھا، جس کے باعث وین کا ڈرائیور ہلاک اور 2 بچے زخمی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے منگورا بائی پاس پر 2 افراد ہلاک ہوئے تھے جنہیں سیکورٹی فورسز نے ٹی ٹی پی کا حصہ، جبکہ لواحقین کا دعویٰ ہے کہ یہ لین دین کا معاملہ تھا جس کے بیچ میں سیکورٹی اہلکاروں نے مداخلت کی تھی۔ اس سے قبل سوات امن لشکر کے سابق سربراہ اور اپنے علاقے کی دفاعی کمیٹی کے سربراہ ادریس خان ایک ریموٹ کنٹرول بم حملے میں ہلاک ہوئے تھے، جس کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ منگورا میں ہونے والے احتجاج میں سیاسی اور سماجی کارکنان بھی موجود تھے جو یہاں موجود افراد سے خطاب کر رہے تھے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے اس موقع سٹیج سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں سے جو ظلم، جبر اور بربریت جاری ہے، یہاں پہلے بدامنی پیدا کی جاتی ہے اور پھر سیکورٹی کے نام پر ظلم جبر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ان واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ دہشت گردی کی نئی لہر جو یہاں پر شروع کر دی گئی ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالری جنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے کہ بچوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، جو انتہائی سفاکی ہے۔ ہم اپنی سرزمین پر کسی بھی صورت یہ جنگیں اور دہشت گردی برداشت نہیں کر سکتے۔